اگر دنیا کے خطرناک ترین انسانوں کی بات کریں تو اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے ابو دجانہ. لیکن اگر اس کے بچپن کو دیکھیں، کون تھا، کہاں پیدا ہوا؟ ابو زنان الخراسانی جو تھے یہ اصل میں جورڈینین تھے، اردنی. ان کو اور عربی میں اردنی کہتے ہیں ان کو. ان کی ذات کے ساتھ ان کی کنیا بھی اردنی لگائی جاتی تھی. اصل میں پیدائش ان کی اردن کی تھی. ابو دجانہ نے کام جو تھا وہ بہت عرصہ کویت میں رہائش رہی ان کی، وہاں پہ کام بھی کیا انہوں نے. اور اس کے بعد یہ واپس اردن واپس لے گئے، تشریف لے گئے تھے. اور اردن میں جو ان کی اصل اس کے بعد آف کورس یہ ڈاکٹر بنے وہاں پر. تعلیم جو ان کی ڈاکٹر کی، اس کے علاوہ بھی انٹلیکچوئل تھے یہ ان کا پڑھنا اور یعنی یہ تعلیم سے رغبت بہت زیادہ تھی، لکھنے لکھانے کا کام بہت اچھا کرتے تھے. اور ان کی جو مین گیدرنگ ہے، یہ کہہ لیجیے جو علاقہ جس میں یہ اردن میں جہاں رہتے تھے حتا، وہ فلسطینی جو رہتے ہیں کئی ملین، کیپ ان مائنڈ، اور اردن میں ملینز آف فلسطینی رہتے ہیں جو کہ مائگریٹ کر چکے ہیں وہاں. تو یہ ان کا جو علاقہ ہے وہ فلسطینی انفلوئنس علاقہ تھا بہت زیادہ. ابو دجانہ کی لائف کے اندر وہ کون سے انسیڈنٹ ہوئے کہ یہ ایک ڈاکٹر سے جہادی گروپ کی طرف آ گئے؟ اصل میں تو ابو دجانہ الخراسانی ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا وہ جو اس کو کہتے ہیں بیس، یعنی جو ان کی بچپن جو ہے وہ دین میں گزرا. ایک ان کی فیملی، ان کے والد صاحب بہت علمی دینی آدمی تھے، معلم بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے نمازی اس میں کوئی، اور اس کے علاوہ دین کی تعلیمات. پھر ان کا جو مین، جیسا میں نے آپ کو بتایا جہاں یہ ان کی رہائش تھی وہ فلسطینی علاقہ تھا. تو وہ نیچرلی فلسطینی مسلمان اگر جو میچ میں رہا بھی ہوں ان کے ساتھ، بہت ساروں کے ساتھ، تو ان کے اندر ایک واضح نفرت ہوتی ہے امریکہ، یورپ یا اسرائیل تو آف کورس ہے ہی، لیکن ان کو کیونکہ اسرائیل کا وجود امریکہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ بات یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ فلسطینی بچوں کی گھٹی میں ہوتی ہے، یہ ان کی گھٹی میں ہوتی ہے. اور اگر آپ ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ان کے ماحول میں ہیں اور اچھے مسلمان ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ نفرت آپ کے دل میں بھی ہوگی. تو اسی طرح جب جن کا بچپن جو تھا وہ کھیل کود، جو بچپن کا یعنی قرآن بھی پڑھنا، مدرسہ بھی تو فلسطینی بچوں کے ساتھ تھا، اور جو بڑی اپ برنگنگ جس کو کہتے ہیں، جو پرورش ہوئی، وہ بھی فلسطینی بچوں کے ساتھ تھی. تو ان کے دل میں نفرت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. اور کیپ ان مائنڈ جہاں فلسطینی نفرت کا ذکر کر رہے ہیں، تو ایک جتنے بھی مجاہدین یا جہادی تنظیم یا جتنے ان کے رکن یا ارکان ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک واضح نفرت پہلے جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. ان کی جو نفرت ہوتی ہے وہ ایسے ممالک جو مسلمان ملک ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اسلامی ملک ہیں، اور یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اردن بہت زیادہ، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اگر دنیا میں اگر کوئی بچہ ہے امریکہ کا اسرائیل کے علاوہ، تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ ان کا اردن ہے. 110% وہ اسرائیل کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور یعنی وہ اسرائیل کے لیے جو میزائل وغیرہ داغے جاتے ہیں وہ شروع سے ہیلپ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ابھی سے، وہ ہمیشہ سے مدد کرتا ہے اسرائیل کی. عوام کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، ان کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ، وہ بہرحال ایک ہی چیز ہے. تو ایسی حکومتیں جیسے مصر کی حکومت ہے، وہ طاغوت یعنی ان کا ساتھ دیتی ہے کفار کا. تو عوام کے اسی وجہ سے وہاں پر اخوان المسلمین یہ ایک آرگنائزیشن ہے. تو یہ انٹرنل آرگنائزیشن جتنی بھی ہوتی ہیں ایسے ممالک کے اندر، اب جیسے سعودی عرب ہے، امریکہ کا ساتھ دیتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ انہی کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق اور لین دین ہے. تو لہٰذا جب اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مسلمان جو فلسطینیوں کے ساتھ یا فلسطین میں بڑا ہوا ہے، یا وہ دینی غیرت اس میں موجود ہے، وہ ہمیشہ سے پہلے اس ملک سے نفرت کرے گا جس ملک جو کافر کا ساتھ دے رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، پھر وہ ظاہری بات اس کی نفرت جو ہے وہ آیا ہے امریکہ اور اسرائیل اور ایسے دوسرے ویسٹ یورپین ممالک کے ساتھ. ابو دجانہ پیدا تو کویت کے اندر ہوئے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جارڈن چلے گئے. یہ مائگریشن کی وجہ کیا تھی؟ ان کی فیملی جو تھی وہ جارڈن میں تھی. ان کی جو ساری فیملی جو تھی، سارے انکل آنٹی سب جتنے والدین ان کے سب وہ جارڈن میں مقیم تھے. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ماحول جو ہے وہ کویت کا، وہ ان کو پسند نہیں تھا. اس کو بڑی سخت نفرت تھی کویت کے ماحول سے. اور کویت کا ماحول یہ کہہ لیجئے کہ جب حملہ ہوا، عراق نے جب حملہ کیا کویت کے اوپر، تو اس کے بعد بہت زیادہ ویسٹرن انفلوئنس وہاں بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ. فحاشی بہت عام ہے کویت کے اندر، کوئی اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی جتنی اور جگہ ہوتی. خیر اب تو اور جگہ بھی نہیں، اب تو سعودی عرب میں بھی کھلی ہونے لگی ہے. لیکن یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک وہ ان کو اس ماحول سے بہت نفرت، ان کو وہاں رہنا نہیں تھا.
اچھا اب یہ تو جارڈن میں چلے گئے، پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن اس وقت ان کی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی؟ نمبر ایک چیز جو تھی یہ بہت سی پبلیکیشن، آن لائن پبلیکیشن، جہادی پبلیکیشنز کے لیے، اب بالخصوص القاعدہ کے لیے نہیں لکھ رہے تھے اس وقت. ان کا لکھنا بہت سے جہادی میگزین تھے جو کئی نکلتے ہیں. میں ایک ریسنٹ مثال دیتا ہوں، دابق جو ہے وہ جیسے داعش کا اپنا دابق تھا، اس طرح سے القاعدہ کے کئی میگزین یا سبسکرپشن نکلتی ہیں جو آن لائن بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم پاکستان میں اتنا زیادہ ان چیزوں کو نہیں جانتے کہ موسٹلی عربک پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہ، اور کئی ویب سائٹ ہیں جہادی، اس کا میں نام بہرحال نہیں لوں گا کیونکہ پھر یہ ہوگا کہ اس کے ٹریفک بڑھ جائے گا میرے کہنے کی وجہ سے. تو وہ جو ہیں اس پہ یہ لکھنے کا کام کرتے تھے، اور باقاعدہ پراکسی لگا کے اس پہ یہ ان کی بہت بڑے مضامین جو تھے وہ مظالم جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ویسٹ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے، جو مظالم مسلمانوں پر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اردنی حکومت کے خلاف کنگ عبداللہ جو تھے ان کے خلاف انہوں نے کافی کچھ لکھا وہاں پر کہ یہ کس طرح سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہیے. تو وہ کافی مضامین بھی لکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو باقی اس سے جو وقت بچتا تھا وہ قرآن و حدیث میں، اور اس کے علاوہ ان کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ تدریس اور علم میں ہی گزرتا تھا. ابو دجانہ کا القاعدہ کے ساتھ کیسے رابطہ ہوتا ہے، اور کیا القاعدہ کے علاوہ بھی کسی اور جہادی گروپ کے ساتھ ان کا رابطہ تھا؟ اصل میں ان کی جو رائٹنگ تھی ابو دجانہ الخراسانی، یہ کیپ ان مائنڈ کہ جب لکھتے تھے یہ ابو دجانہ الخراسانی کے نام سے ہی لکھتے تھے، یعنی یہ کنیا ہے ان کی، اصل نام سے نہیں لکھتے تھے کیونکہ ان کی جو کنیا تھی ابو دجانہ الخراسانی، یہ اسی نام سے جو تھے وہ لکھتے تھے. اور ان کی رائٹنگز اتنی عجیب و غریب، ان کے جو مضامین یا اتنے خوبصورت لکھنے کا فن، کیونکہ جانتے تھے پڑھے لکھے ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی تھے اور اس کے علاوہ دین بھی جانتے ہیں، تو ان کی رائٹنگز اتنی خوبصورت مضامین جو یہ لکھتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہر تنظیم کے لیے، صرف القاعدہ کے لیے ہی نہیں بلکہ اور دوسری داعش، اس کے علاوہ ہو گئی جند الاقصی ہے، حراس الدین، وہ سب جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ ان کی نظر جو تھی وہ ان کی مضامین کے اوپر تھی، ان کو دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے ان کو کافی زیادہ. جب یہ آڈیو کلپس وغیرہ، آڈیو کلپس کا ایک ہوتا تھا سیشن کہ یہ ایک 5-7 منٹ کا ڈسٹورٹ کر کے آڈیو کلپ لگاتے تھے وہاں پہ، مقرر انداز میں نہیں بلکہ مظالم کے لحاظ سے، تو وہ ان کی توجہ کا، سب کی توجہ کا باعث بن چکے تھے اس وقت تک. یہ تو اس وقت جو تھا وہ ان کا چیٹنگ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک ڈارک روم ہوتا ہے، ڈارک ویب نہیں، ڈارک روم ہوتا ہے ان کی ہر ویب سائٹ کا ایک چیٹ روم ہوتا ہے جو پرائیویٹ چینل ہوتا ہے، انکرپٹڈ چیٹ ہوتی ہے، اس سے یہ اس وقت القاعدہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطے میں آئے. نہ صرف القاعدہ کے ساتھ بلکہ ان کا رابطہ طالبان کے ساتھ بھی تھا، اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی تھا. اور خاص طور پہ یہ بڑے 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 ہی قریب تھے القاعدہ کے علاوہ، اگر یہ کسی سے بہت زیادہ قریب تھے تو وہ امیر حکیم اللہ محسود کے ساتھ جو تھے وہ بہت زیادہ بہت قریب تھے. یہ جب القاعدہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ رابطہ ہوتا کس سے ہے؟ کیا اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے یا شیخ ایمن الظواہری کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے؟ براہ راست تو یہ دونوں کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ شیخ ایمن اور شیخ اسامہ جو تھے وہ براہ راست کسی سے بات نہیں کرتے، لیکن ایک فگر ہے ان میں، وہ ابو زبیر الکویتی، جس کو یہ کویت سے جانتے تھے. یہ تھے ابو زبیر الکویتی کے ساتھ رابطے میں، جو ان کا جو کہ ہر ایک جہادی تنظیم جیسے وہ القاعدہ ہے یا وہ داعش ہے کچھ بھی ہو، تو وہ ایک مخصوص شخص جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو ہینڈلر کہتے ہیں انگلش میں جو لفظ استعمال، یا ایف بی آئی جو یا سی آئی اے اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتی ہے MI6 وہ ہینڈلر کہتی ہے. وہ ہینڈلر جو ہوتا ہے وہ آپ کا رابطہ یعنی رابطہ کمیٹی یا آپ کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور وہ آپ کی جتنی بھی مصروفیات ہیں یا آپ کے جتنے بھی پیغامات ہیں وہ پھر ان کے پاس لے کے جاتا ہے. تو ان کی جو چیزیں وہ شیخ ایمن الظواہری کافی غور سے دیکھ رہے تھے، اور وہ شیخ ایمن الظواہری جو تھے وہ ان کو یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جو ڈائریکٹ کر رہے تھے ساری چیزیں ابو زبیر الکویتی کو، وہ شیخ ایمن الظواہری تھے.